السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، نواز شریف صاحب کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ پہلے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر کیا گیا اور اب وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے بھی پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی ایک نشست میں اضافہ ہو گیا ہے اور وہ نشست نواز شریف سے لے کر دی گئی ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ اور وہ کام جو میں پہلے پاکستان تحریک انصاف کو کہتا تھا کہ آپ جو ہے وہ پراپر فورم کو یوز کریں اگر آپ کو جلدی انصاف چاہیے۔ اصل میں گھر کے بیدی نے نواز شریف کے اوپر لنکا ڈائی ہے، اور وہ بات جو تقریباً میں اپنی ہر ایک ویڈیو میں آپ کو کہتا تھا کہ بھائی یہ الیکشن کا کھیل جب ختم ہوگا تو اس کے اینڈ کے اوپر نواز شریف میڈیا کے اوپر آ کر یا گھر کے لوگوں کے ساتھ صرف ایک بات کریں گے، مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑی رنگ بازی کی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ کچھ لوگ اس کے اوپر بڑا اچھل کود رہے ہیں کہ مولانا نے یہ کر دیا، مولانا نے وہ کر دیا۔ مولانا نے اصل میں کیا کام ڈالا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور نواز شریف کی لندن واپسی کی جو خبریں ہیں اس کو میں اتنی اہمیت اس وقت اس لیے نہیں دیتا کہ بھئی یہ ایک نارمل ہے، نواز شریف نے اب پاکستان میں ویسے بھی کرنا کیا ہے۔ اصل مسئلہ ہے جو پاکستان کے عوام کا، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ ویڈیو اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ لوگ بھی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر کے صرف ایک بات پوچھتے ہیں کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی نہیں آئے گی، کیا پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں واپس مل جائیں گی جو دھاندلی کے ذریعے ان سے چھینی گئی ہیں۔ اس کا جواب میں اس ویڈیو میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی اگر نواز شریف والی سیٹ واپس مل سکتی ہے تو پھر باقی سیٹیں واپس کیوں نہیں مل سکتی۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ نواز شریف نے جب پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اس وقت لندن میں نواز شریف صاحب کو ایک شخص ملا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ نے پاکستان جا کر پرویز رشید اور مریم نواز کے علاوہ کسی بھی شخص کے اوپر اعتماد نہیں کرنا، کیونکہ گھر کا جو بیدی ہے وہ آپ کے اوپر لنکا ڈھانے کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ اور نواز شریف نے اسی شخص کے اوپر اعتماد کیا، اسی شخص کے اوپر اعتبار کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھائی آج نواز شریف نہ صرف وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہوئے بلکہ نواز شریف کی حالت یہ ہے کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر آج ایم این اے بھی نہیں بن سکا۔ ایک نشست پہلے ہار گیا اور دوسری جو ہے وہ چھن گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نون لیگ کو سپورٹ حاصل ہے لیکن شہباز شریف گروپ کو سپورٹ حاصل ہے۔ نواز شریف آج بھی بے یار و مددگار جو ہے وہ جاتی عمرہ میں اپنے گھر کے اوپر چیخ رہا ہوگا، رو رہا ہوگا کہ میری بھی کوئی بات سنے، لیکن ان کی کوئی بات سنی نہیں جا رہی۔ لیکن میڈیا کے اوپر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ نواز شریف سارے فیصلے کر رہا ہے، لیکن نواز شریف کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس خبر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی اندر کی خبر دیتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ بھائی مسلم لیگ نون نے بھی اب حکومت بنانے سے انکار تقریباً جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی نے یا آصف زرداری نے نون لیگ کو جو ڈیل دی ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، اور نون لیگ اس طرح سے اپنی حکومت 3 ماہ تک بھی نہیں چلا سکتی۔ اور اب تو خود نون لیگ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس کو شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے، اس کابینہ کے 4 جو وزراء ہیں انہوں نے اب یہ آ کر خبر دی ہے کہ بھائی اگر پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں وزارتیں نہیں لیتی تو نون لیگ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ پھر حکومت بھی نہیں لیں گے، کیونکہ اگر ایسی حکومت لے بھی لی جاتی ہے تو یہ تو نون لیگ کی تباہی ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ حکومت لیں۔ اچھا، کچھ لوگ ہمارے ناراض ہوں گے کہ یار
خان کو آنا چاہیے، خان جو ہے وہ وزیر اعظم بننا چاہیے، سیٹیں واپس ملنی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر نون لیگ 3 مہینے بھی یہ حکومت چلا کے دکھا دے تو یقین کریں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اور اگر نون لیگ کی حکومت میں پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لیتی تو یہ اس سے بھی بڑا بلنڈر ہوگا، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی اگر نون لیگ نے کسی بھی طریقے سے حکومت بنا دی اور یہ نون لیگ کی آخری حکومت ہوگی، اس کے بعد نون لیگ اس قابل ہی نہیں رہے گی کہ کبھی یہ اقتدار میں آ جائیں، نہ پنجاب میں آ سکیں گے اور نہ وفاق میں آئیں گے، اور عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت بنا سکے گا۔ ابھی اگر خان صاحب کی حکومت بنتی ہے اور یہ سیٹیں ملتی بھی ہیں تو یہ ایک سادی اکثریت کی حکومت ہوگی، اور اس سے کوئی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہم نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ الٹا پی ٹی آئی کو نقصان ہو جائے، اور مہنگائی اور جو آگے IMF کا پیکیج ہے، یہ ایسی چیزیں ہونے والی ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی عمران خان بھی جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری ظاہر ہونی ہے تو ایک کریڈیبلٹی جو ہے وہ خراب ہوگی، اور چونکہ IMF کے کہے پر چلنا ہے۔ اب میں آپ کو 2 خبریں دیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب نے مانسیرا سے مخالف امیدوار جو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، شہزادہ گشتاب صاحب خان، ان کے خلاف نوٹیفیکیشن روکنے کے لیے کہا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، اور یہ ایپلیکیشن نواز شریف کی یہ نوٹیفیکیشن روکنے کا جو فیصلہ تھا اس کو مسترد کر دیا ہے۔ NA-15 بیسیکلی یعنی کہ نواز شریف صاحب کو جو ایک امید لگی تھی وہ امید جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور یہاں پر کیپٹن صفدر آئے الیکشن کمیشن میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہاں پہ الیکشن لڑا ہے یا لڑوایا گیا ہے تو انہوں نے بولا، بڑے مایوس تھے کہ بھائی ہم نے لڑا ہے اسی لیے تو الیکشن کمیشن آئے ہیں، لیکن جن کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر یہ وزارت عظمیٰ کے مزے لوٹنا چاہتے تھے وہ جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہیں، اور اس میں بڑا کردار کس کا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھائی یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹوں میں ایک اضافہ ہے۔ لوگوں کی نظریں ہیں اس وقت جو لاہور کی سیٹ ہے NA-130، یاسمین راشد صاحبہ نے جو ایپلیکیشن ہائی کورٹ میں پہلے دی تھی، ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ متعلقہ فورم سے جا کے رجوع کریں، اور وہ فورم ہے الیکشن کمیشن کا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے NA-130 کی جو سیٹ ہے وہاں پر جو بھی ایویڈنس، اور اب تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک نیا کام کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی ہر حلقہ وائز فارم 45 جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں، سب 5 فارم، اور اس کے مطابق نواز شریف 30,000 کی لیڈ سے NA-130 کی سیٹ ہار رہے ہیں، اور یہ اب کنفرم ہو چکا ہے کہ بھائی آپ الیکشن کمیشن میں اور ٹریبونلز میں اگر آپ کے نمبرز پورے ہیں، اگر آپ ان کو ثابت کر دیتے ہیں تو یہ سیٹ واپس کرنی پڑے گی، کیونکہ پنڈی میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک نیکسٹ لیول گیم کی ہے کہ بھائی وہاں کی جو 6 سیٹیں ہیں ان کے جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کے خلاف FIR کر دی ہے کہ انہوں نے فارم 45 کے مطابق فارم 47 نہیں بنایا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، اور اب وہ لوگ جنہوں نے PTI کے خلاف دھاندلی کی یا اس میں اعلیٰ کار بنے ان کو جیل میں بھیجا جا سکتا ہے۔ ہم نے ایک سابق سیکریٹری ہیں الیکشن کمیشن کے، ان سے بات جب کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں از اٹ پاسبل کہ اگر کسی ریٹرننگ آفیسر نے فارم 45 کے مطابق فارم 47 نہیں بنایا تو وہ جیل جا سکتا ہے، اس کے اوپر FIR ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جن لوگوں نے اتنا بڑا دھاندلا کیا ہے تو ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آئین اور قانون تو کہتا ہے ہونا چاہیے، اور اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس سے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ۔ کل مولانا نے آ کے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بڑے جو ہیں وہ تگڑے دعوے کیے، ایون PTI کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی بات بھی انہوں نے کی، نواز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ لوگ اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ مولانا نے ایسی کی تیسی پھیر دی، لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، آپ یہ میری بات لکھ لیں، بلکہ میری اس ویڈیو کا اسکرین شاٹ لے کے آپ رکھ لیں۔
مولانا فضل الرحمان، اگر تو نون لیگ خود ہی اپنی حکومت نہیں بناتا وہ ایک الگ پوائنٹ ہے، لیکن اگر نون لیگ اپنی حکومت بناتا ہے تو مولانا فضل الرحمان اس حکومت کا حصہ بنیں گے۔ بس مولانا جو ہے اس کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ میرا ریٹ صحیح لگنا چاہیے، میرا ریٹ صحیح لگنا چاہیے۔ اور نون اگر ابھی براہ راست مولانا اس حکومت میں شامل ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی مولانا کو کوئی اچھی خاصا کام نہیں ملے گا، شاید ہی کسی ایک وزارت کے اوپر ٹرکا دیا جائے، لیکن چونکہ مولانا چاہتے ہیں کہ میری ویلیو بنے، میرا جو ہے وہ ایک بارگیننگ صحیح ہو، پیسے صحیح لگائے جائیں، تو یہ پیسے لگوانے والی بات ہے، اور اگر پیسے صحیح لگ گئے تو مولانا صاحب شامل ہو جائیں گے، ویسے بھی ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا وہ کہتے ہیں مولانا کی جو نیچر ہے اس کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے کبھی زندگی میں کوئی اصول کے اوپر کوئی سٹانس لیا ہو تو وہ آپ کو ملے گا نہیں۔ جب آپ کو وہ سٹانس نہیں ملے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہی ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ بھائی میرا اچھا قیمت لگاؤ، میرا اچھا پرائس لگاؤ، میں بکنے کو تیار ہوں، لیکن قیمت تو صحیح لگاؤ۔ تو جب صحیح قیمت لگے گی بک جائیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ والا سین ہے۔ ابھی نواز شریف جس کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بیسیکلی بلایا گیا تھا، اب ان کے ایم این اے کی ایک سیٹ تو گئی، اور دوسرا جو ہے وہ کیس ایک دو دنوں میں لگ جائے گا، اور وہ سیٹ بھی جو ہے وہ ملنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میرے پاس ایک طرف ایویڈنس ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس میں اتنا نہیں کیا جائے گا، لیکن جنہوں نے اتنا کر دیا وہ اتنا بھی کر لیں گے۔ تو وہ بندہ جو لندن سے وزیر اعظم بننے کے لیے آیا تھا وہ یہاں پر ایم این اے بھی نہیں بن پا رہا۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ اس طرح سے ختم ہو گیا کہ اسی کا بھائی وزیر اعظم ہے یا وزیر اعظم کے لیے نامزد ہوا ہے، اس کی بیٹی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد ہوئی ہے، لیکن اس کا سیاسی کیریئر اس طرح اینڈ ہوا کہ وہ خود ایم این اے بھی نہیں بن سکا۔ اور یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھائی جو ڈیل تھی وہ اسی کے اوپر کام ہوا ہے، اور اس ڈیل میں نواز شریف صاحب کا اپنا نام نہیں تھا، کیونکہ اگر جو شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں اور مریم کو چیف منسٹر بنوا سکتے ہیں، وہ نواز شریف کے لیے بھی کچھ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ بھی اس کے بارے میں اپنی اوپینین ضرور لکھیے گا اور بتائیے گا کہ بھائی آپ کے حلقے میں کیا کچھ ہوا اور کس طریقے سے یہ دھاندلی کی گئی، کیونکہ زیادہ سے زیادہ ثبوت ہوں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اوپر آواز بلند کریں گے تو اس کے کوئی اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔